بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں یہ بات تو مشہور ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے انہیں ایصال ثواب جو ہے کیا جاتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، صدقات و خیرات لوگ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نوافل پڑھ کے، بہت سارے عمرہ کر کے، حج کر کے، بہت سارے طریقوں سے جو ہے مرنے والوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، بدنی عبادات کر کے بھی اور مالی عبادات کر کے بھی، قربانی کر کے، نوافل پڑھ کے، روزے رکھ کر کے، حج بیت اللہ کر کے۔ یہ چیز تو عام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو 2 دن بعد 3 دن بعد جو ہے قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، باقاعدگی سے قرآن پڑھ کے انہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، 40 دن کے بعد بھی، سال بعد، یا ویسے ہی جو اولاد ہے، جو باقی بہن بھائی ہیں، کچھ عرصے کے بعد جو ہے ایصال ثواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، کچھ پڑھ کر کے جو انہیں ایصال ثواب جو ہے کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھ کے، تسبیح و تحمید پڑھ کے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے ہاں مشہور و متعارف ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، اب وہ نہ نمازیں پڑھے گا، نہ روزے رکھے گا، نہ صدقات و خیرات کرے گا۔ اب جو پیچھے لوگ ہیں جو کچھ پڑھ کر کے اسے ثواب پہنچائیں گے، تو وہ نیکیوں کا سلسلہ اس طریقے سے جو ہے وہ جاری رہے گا، اس کا فائدہ جو اسے قبر میں بھی پہنچے گا اور آخرت میں بھی پہنچے گا۔ اس حوالے سے علماء نے بڑے دلائل بیان کیے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جو اس بات کو جانتا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں، ابھی فوت نہیں ہوئے، موت کی آغوش میں نہیں گئے، تو ان کے حق میں بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، جسے ہم ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ثواب کا پہنچانا، ایصال کے معنی پہنچانے کے، تو ثواب جو ہے زندہ کو بھی پہنچا سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب جو ہے میرے والد کو، میری والدہ کو، میری بہن کو، میرے فلاں عزیز کو جو ہے پہنچا دے۔ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے صدقات و خیرات کیا ہے، میں نے نوافل پڑھی ہے، میں نے تسبیح پڑھی ہے، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، باقی میں نے نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کا ثواب جو ہے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اور یہ فلاں والد کو، والدہ کو، بہن بھائی کو بھی عطا فرما دے۔ تو آیا زندہ کو بھی ثواب کا ایصال کیا جا سکتا ہے، جسے ہم ایصال ثواب کہتے ہیں، یعنی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے یقیناً جو ہے زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ جس طرح ہم مرنے والوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان تک ثواب پہنچاتے ہیں، بدنی اور مالی عبادات کا ثواب، اسی طرح جو ہے زندوں کو بھی ثواب جو ہے پہنچایا جا سکتا ہے۔ بطور حوالے کی جو ہے عبارت نقل کر کے بات میں ختم کرنا چاہوں گا۔ علماء لکھتے ہیں، فرمایا کہ فتاوی شامی ہمارے ہاں فقہ کی بڑی اہم ترین کتاب ہے، اسی سے علماء جو ہے فتویٰ دیتے ہیں۔ اس کی جو ہے وہ 3 جلد اور صفحہ نمبر جو ہے 152 ہے۔ اس میں لکھا ہے من صام او صلی او تصدق وجعل ثوابہ لغیرہ من الاموات والاحیاء جاز ویصل ثوابها الیہم عند اہل السنت والجماعت قضا فی البدائع۔ فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن واضح ہے یہ روزے سے مراد جو ہے نفلی روزہ ہے، نفلی نماز ہے، یا ویسی جو عمل کی ہے اس کا ثواب یا صدقہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقات و خیرات ہو، یہ کرنے کے بعد پھر اس کا ثواب جو ہے دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ دوسرے کون ہیں؟ جو فوت ہو چکے ہیں، اور اسی طرح جو زندہ ہیں۔ تو فرمایا ایسا کرنا جائز ہے، مردوں کو بھی ثواب پہنچا سکتا ہے اور زندوں کو بھی ثواب پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کا ثواب ان تک پہنچتا بھی ہے، لیکن یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اہل سنت و جماعت جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، جنہیں ہم ثواب اعظم بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہی عبارت جو ہے بدائع الصنائع میں بھی ہے، اور دیگر جو فقہ کتب ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ باب صلاۃ الجنائز، جنازت، اسی عنوان کتاب جو ہے عرض المختار عرض المختار میں یہ عبارت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو الخرص بتانا یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ محدود جو ہے وہ ثواب جو ہے مرنے والوں تک پہنچائے، زندوں تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہیں کیونکہ یہ باتیں مشہور نہیں ہیں۔ الغرض جب ہمیں علم ہو گیا تو ہم اپنے زندہ بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، اقارب کو، پڑوسیوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔